السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ رجب سے آخری سے پہلا جمعہ ہے۔ آج 25 رجب ہے، 26 اور 27 رجب ہوگی غالباً یا کم و بیش۔ تو یہ رجب کے آخری دو جمعوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ، جو کائنات کا ایک نادر معجزہ ہے، وہ پیش آیا۔ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک اس میں بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ معراج کب واقع ہوا، واقع معراج کب پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ متعین کرنا مشکل ہے، اور اس کے بارے میں اختلاف علماء کا، اور تقریباً 10 کے قریب اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور مقاطع شاب ابی طالب کے بعد اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ طائف سے واپسی کے بعد یہ پیش آیا تھا۔ تو تقریباً 11 نبوی یہ اس کی تاریخ بنتی ہے۔ مہینے کے بارے میں بھی کافی اقوال ہیں، کوئی رمضان کا مہینہ قرار دیتا ہے، کوئی رجب کا مہینہ قرار دیتا ہے، اس طرح اور بہت سے مہینے بتائے جاتے ہیں۔ بعض شوال کا بھی کہتے ہیں، بعض ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں، بعض ربیع الاخر کا بھی کہتے ہیں۔ مشہور قول جو ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی، وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم و اکمل۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی تاریخ 27 رجب متعین تو نہیں ہے، اگر اس پر تحقیق ہو بھی جائے تو بھی اس رات کا کوئی خاص عمل حضور سے، صحابہ سے اور تابعین، تبع تابعین جو اس امت کے پیشوا اور مقتدا رہے ہیں، ان سے منقول نہیں ہے۔ تو اس طرح اس رات کو عبادت کے لیے، چراغاں کے لیے خاص کرنا، حلقے بنانا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ جو کام قرون اولیٰ میں، قرون ثلاثہ المشہود لہا بالخیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، تو بعد میں شروع کرنا یہ کسی طرح بھی اچھا نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکی دور میں جن آزمائشوں سے، جن ابتلاءات سے گزرے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمام تر صبر و تحمل کے باوجود، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنا ستایا گیا کہ کسی فرد بشر کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور جو برے القابات کسی کو دیے جا سکتے تھے، جو طعنہ و تشنیع کسی کے ساتھ روا رکھا جا سکتا تھا، وہ سارے کا سارا مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ طائف سے جو واپس آئے اور وہاں جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے، ان لوگوں نے اتنی دور سے آنے والے اس عظیم داعی اور مسافر کو کوئی پانی نہیں پوچھا، اکرام نہیں کیا، عزت سے بلایا نہیں، طعنے دیے، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے سنگ باری کی، پتھر مارے حضور کو، آپ کا خون تک بہا۔ لیکن اس مجسمہ تحمل و حلم نے وہاں پر بھی دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ واپس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام افسردہ تھے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے لیے بہت تسلی کا سامان اپنے اندر رکھتی تھیں، پہلی وحی کے بعد بھی حضور کو تسلی دینے والی یہی تھیں، اور کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق۔ حضور کی خوبیاں بیان کیں،
سرور دو عالم گھبرائے ہوئے ہیں اور خاتون خانہ تسلیاں دے رہی ہیں۔ بہت عظمت ہے، بہت شان ہے ان کی۔ تو ان کی وفات ہوئی اور آپ کے چچا خواجہ ابو طالب انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا حضور کا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہمدردی میں اور ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان ابتلاءات سے گزرے، ان امتحانات سے گزرے اور یہ پریشانیاں آپ نے دیکھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسراء اور معراج جیسے عروج سے نوازا۔ پتہ چلا کہ جب تکلیف پہنچے، جب عزت اچھالی جائے، اس کے نتیجے میں اللہ مقام کو بلند کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا بلند کیا ہے کہ عرش عظیم کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ کائنات کا جو اوپر کا آخری سرا ہے وہ عرش ہے۔ تو وہاں تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی۔ علماء نے اس کو بھی ختم نبوت کی دلیل قرار دیا کہ عرش منتہائے کائنات ہے۔ وہاں تک لے جا کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ منتہائے کائنات پہ لے جانے والی شخص پہ لے جانے والے شخص پہ نبوت کی بھی انتہا ہے، ختم ہے نبوت۔ اس واقعہ کے دو نام ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے، اور بس اوقات اس پورے واقعے کو اسراء اور معراج بھی کہہ دیتے ہیں، معراج ہی کہہ دیتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں دو الگ الگ سفر کے حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی ہے اور ایک حصہ ہوائی اور فضائی اور آسمانی ہے۔ زمین کا حصہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اسراء قرآن کریم کے لفظ سے لیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اسراء یہ ماضی ہے اسراء کا۔ اسراء کا معنی سیر کرانا، رات کو سیر کرانا، رات کے وقت میں۔ تو چونکہ اسراء فرمایا تو اس سے اسراء کو نکالا ہے، کیونکہ یہ حصہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ تو جو شخص واقعہ اسراء کا منکر ہے، حضور کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا منکر ہے، وہ اس آیت کا منکر ہوگا، اور آیت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو واقعہ معراج ہے، آسمان تک کا سفر، قرآن پاک میں اس کا اشارہ تو ہے، جیسے آگے آئے گا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اشارات ہیں کاملہ، لیکن بہرحال صراحت نہیں ہے۔ احادیث میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ تو معراج کے منکر کو گمراہ کہا جائے گا، لیکن چونکہ وہ قطعی نصوص کا منکر نہیں ہے، اس واسطے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک معراج ہے اور ایک اسراء ہے۔ اور معراج ہوا ہے سدرۃ المنتہا سے۔ عروج کے معنی ہے، عروج کا معنی چڑھنا، بلندی، سیڑھی کا بھی آتا ہے معنی۔ تو آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ واقعہ اسراء کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں واقعہ معراج جو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے اس کا بیان ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، اور اب یہ جگہ مسجد حرام کا حصہ ہے، اور اس پہ علامات بھی ہیں، نشاندہی بھی ہے، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور دیکھا آپ نے اچانک کمرے کی چھت پھٹی، اور چھت سے جبریل امین اور دوسرے فرشتے اترے اور آ کے آپ کو جگایا، اور جگا کے مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے، وہاں آپ لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے۔
جبریل امین اور میکائیل نے آ کے آپ کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پہ لے گئے اور وہاں پر لٹا دیا، جس طرح ڈاکٹر بائی پاس کے لیے لٹا دیتے ہیں، اور آپ کے سینہ انور کو چاک کیا اور آپ کا دل مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور جنت سے ایک سونے کا برتن لائے تھے، اس برتن میں گویا کہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا برتن وہ آپ کے دل میں بھر دیا، اور پھر دل کو اس جگہ پہ رکھ کے آپ کا جو سینہ مبارک تھا اس کو سی دیا اور برابر کر دیا، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ یہ مہر نبوت پہلے سے بھی تھی تو اس کو مزید پختہ کر دیا، یا دوبارہ مہر نبوت پہ وہ ثبت کر دیا۔ پھر براق لایا گیا۔ براق ایک جنتی جانور ہے جو سائز میں خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ اس کی حد نگاہ حد قدم ہوتی ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں اس کا قدم پڑتا۔ سفید رنگ کا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا، تو جبریل امین نے کہا اے براق یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری پیٹھ پر آج تک ایسی ہستی سوار نہیں ہوئی جو ہستی آج سوار ہو رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ براق نے یہ سنا تو پسینے سے شرابور ہو گیا، اور جبریل اور میکائیل آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ براق پہ بیٹھے تھے، اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس براق میں آگے آپ بیٹھے اور پچھلی سیٹ پہ جبریل امین بیٹھے، وہ آپ کے ردیف تھے۔ اس طرح آپ کا سفر شروع ہوا۔ پھر یہاں سے بیت المقدس پہنچے ہیں، لیکن رستے میں بے شمار واقعات پیش آئے، اور ظاہر بات ہے جو سفر آپ نے فرمایا وہ تو اتنے وقت میں ہوتا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ روک دیا تھا زمانے کو، وگرنہ رات کے وقت میں جانا اور بیت المقدس جانا، وہاں محفلیں، مجلسیں، تعارف، خطبات تحمید، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات، لقاء یا ہم کلامی کا شرف، پھر جنت جہنم کی سیر، پھر واپس بھی آ گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو زندگیاں لگ جائیں اس سفر پہ تو بھی مکمل نہ ہو۔ تو اللہ نے گویا زمانے کو، حرکات افلاک کی حرکات کو روک دیا تھا، تو رستے میں واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رستے میں ایک زمین پہ گزر ہوا جو کھجور کے باغات والی تھی، وہاں بہت تعداد میں کھجور کے درخت تھے، تو جبریل امین نے کہا حضرت یہاں اتریے اور نفل ادا کیجئے۔ آپ نے نماز پڑھی تو پھر پوچھا جبریل نے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یہ یثرب ہے، یعنی یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے، آپ ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ روانہ ہوئے اور ایک اور جگہ آئی تو جبریل امین نے کہا یہاں بھی اتر کے نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے نفل پڑھے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ تو حضرت جبریل نے کہا یہ وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر جبریل امین نے ایک اور جگہ پہ کہا اتر کے نماز پڑھیے۔ آپ اترے اور نماز پڑھی تو یہ مدائن صالح کی جگہ تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا، ان کی قوم وہاں رہتی تھی۔ پھر وہاں سے اترے تو ایک اور جگہ پہ پہنچے، کہا یہاں نماز پڑھیے، یہاں نماز پڑھی، بتایا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ تمام واقعات نسائی وغیرہ کتب میں موجود ہیں اور خصائص قرآ میں بھی انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جاتے ہوئے اور بھی واقعات پیش آئے جو یعنی بیت المقدس جانے سے پہلے اور آسمان کے سفر شروع ہونے سے پہلے کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم براق پہ جا رہے تھے، جبریل ساتھ تھے، تو ایک بڑھیا تھی وہاں،
اس نے حضور کو بلایا تو جبریل نے کہا آگے چلیے آگے چلیے، اسے مت جواب دیجیے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک بوڑھا آیا، اس نے حضور کو بلایا تو جبریل نے بھی کہا اس کی آواز مت سنیے، آگے چلیے۔ پھر آگے گئے تو ایک جماعت تھی، انہوں نے آپ کو یوں مخاطب کیا، کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو پھر جبریل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر بتایا وہ جو بوڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنا کہ اس بڑھیا کی زندگی باقی رہ گئی ہے، مطلب اب دنیا قریب بزوال ہے، قیامت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا وہ بوڑھا مرد جو تھا وہ شیطان تھا، اور دونوں کا مقصد آپ اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور اس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا تو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ کی سمجھ میں معراج کیسے آ گیا؟ اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ قبر میں کیسے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ایک رات میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس کیسے پہنچا دیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کیسے کرا دی؟ اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ کیسے آتا ہے؟ وہ آپ ہمیں سمجھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا آپ ہم سے سمجھ لیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جس اللہ نے آپ کو سیر کرائی اسی اللہ نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے زیارت کرا دی۔ پھر معراج کی رات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور دجال کو اور جہنم کا داروغہ خازن دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی رستے میں ہمارا گزر ایک قوم پہ ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخن اپنے چہروں اور اپنے سینوں پہ مار رہے تھے اور چھین رہے تھے اور ان کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، کیا مطلب غیبت کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیرتا ہے اور پتھر ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کے کھاتا ہے، تو جبریل امین نے آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ سود کھانے والا آدمی ہے۔ پھر آپ کا گزر اس قوم پہ ہوا جو زمین میں کاشت کرتے ہیں، ایک ہی دن میں ان کی فصل پیدا بھی ہو جاتی ہے، پک بھی جاتی ہے، کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ تو پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کی نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک قوم کو دیکھا جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچلا گیا اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا، پھر کچلا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ تو پوچھنے پہ جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، اور جو پڑھتے ہی نہیں تھے ان کا حال کیا ہوگا۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی شرم گاہوں پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں جیسے اونٹ اور بیل چلا کرتے ہیں، اور ذریع اور زقوم یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ ہیں یہ جو مال جمع کرتے تھے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کے سامنے ایک گوشت پیش کیا گیا جو بہترین بنا ہوا لذیذ مزیدار تھا، اور ایک اور برتن میں سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار گوشت تھا، اور یہ لوگ بہترین تازہ لذیذ پاکیزہ گوشت چھوڑ کے جو گندا بدبودار گوشت تھا وہ کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے آپ کے پوچھنے پہ بتایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال و طیب بیویاں تھیں، لیکن یہ ان کو چھوڑ کے عورتوں سے زنا کرتے تھے، اور وہ عورتیں
کہ جن کے گھر میں شوہر ہوتے تھے یہ ان کو چھوڑ کے باہر مردوں سے زنا کرواتی تھیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے لب، ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، چیر دی جاتی ہیں، پھر جب چر جاتی ہیں پھر وہ صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں۔ کتنی درد ہوتی ہوگی، تکلیف، ہونٹ بھی کاٹے گئے، زبانیں بھی کاٹی گئی، ایسے مسلسل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اور پھر اور ایک جگہ پہ آپ کا گزر ہوا، وہاں ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، جبریل امین نے بتایا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایک اور جگہ سے گزرے، وہاں سے بدبو محسوس ہوئی تو جبریل امین نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یہ سارے واقعات مکہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے رستے میں گویا کہ عالم مثال کے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھائے، اور جس گناہ پر جو عذاب ملنا تھا یا مل رہا ہے وہ حضور نے دیکھا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے اور اسی حلقہ سے براق کو باندھا جس سے انبیاء اپنے جانور باندھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور اس کو وہاں براق باندھ دیا۔ ہو سکتا ہے نیا سوراخ بنایا ہو، یہ وہی سوراخ جو انبیاء کرام کے سواری باندھنے کا تھا، اس میں مٹی وغیرہ پھنس گئی ہو تو انہوں نے اپنی انگلی سے اس کو صاف کر دیا ہو۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے، اور اس کے بعد پھر حضرات انبیاء کرام پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھے اور موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خود انبیاء کرام نے التجا کی تھی کہ اے اللہ آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آیت کی تشریح آپ جانتے ہیں، علماء کرام ہیں۔ تو ہر نبی کو انتظار رہا حضور کی آمد کا۔ جب حضور تشریف لائے انہیں اطلاع ہو گئی کہ جس نبی کی نصرت کا، مدد کا اور جس نبی پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا تو اب وہ تشریف لا چکے ہیں، تو سب نے تمنا کا اظہار کیا کہ چلیں ہمیں ان کی زیارت تو کروا دیں۔ پھر اللہ پاک نے سب کو بیت المقدس میں جمع کیا اور حضور کو وہاں پہنچا کر زیارت بھی کروا دی اور حضور کے پیچھے ان کو نماز بھی پڑھوا دی۔ مؤذن نے اذان دی، اقامت کہی، سب صف باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر کے کہا کہ نماز پڑھائیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل نے پوچھا پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے تھے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی اتارے گئے، انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ گویا یہ وہ نماز ہے کہ جس میں مقتدی انبیاء اور ملائکہ ہیں اور امام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام نے حضور کے لیے کلمات کہے، تحمیدی کلمات کہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے مکالمہ کیا، سلام ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو آپ کا سفر ہے معراج کا وہ شروع ہوا، یہاں تک کہ سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے جو گناہ ذکر ہوئے اور جن گناہوں پر عذاب دکھایا گیا وہ ہمارے لیے، ہم اس سے بچیں۔ لوگوں کی غیبت کریں گے تو گویا اپنے ناخنوں سے اپنا منہ اور اپنا سینہ نوچیں گے، اور کسی کی آبرو ریزی کریں گے، یہ انجام ہوگا۔ نماز میں سستی کریں گے تو یہ انجام ہوگا، سود کھائیں گے یہ انجام ہوگا، خدا نخواستہ واعظ ہیں اور بدعمل ہیں یہ انجام ہوگا۔ یہ سب ہمیں دکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلا حصہ معراج کا ہے، اور یہ عجیب سفر ہے۔ اس کے بعد آسمان سے وہ لایا گیا رف سیڑھی، اور پھر آپ اس پہ سوار ہو کر
آسمان پہ پہنچے اور آسمانوں پہ انبیاء کرام موجود تھے اور انہوں نے استقبال کیا. جبریل امین آپ کے ساتھ تھے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اعیاہما کے لفظ میں اس کو بیان کیا ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں، آج کے جمعے میں واقعہ اسراء ہے اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ واقعہ معراج بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.